السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارا آج کا جو سبق ہے وہ 122 نمبر آیت سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 122 سے آیت نمبر 129 تک چلے گا۔ پچھلا رکوع ہمارا رہ گیا ہے، وہ انشاءاللہ ہم پھر ریکارڈ کریں گے، وہ سبق ہم پڑھ چکے ہیں۔ یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، اذکروا نعمتی، اذکروا تم یاد کرو، نعمتی میری نعمت کو، اللتی وہ نعمت، انعمت علیکم جو میں نے تم پر کی ہے، وانی اور بے شک میں نے، فضلتکم تم کو فضیلت دی، علی العالمین تمام جہانوں پر۔ یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیلیو، اذکروا تم یاد کرو، نعمتی میری نعمت کو، اللتی وہ نعمت، انعمت علیکم جو میں نے تم پر کی ہے، وانی اور بے شک میں نے، فضلتکم تم کو فضیلت دی، علی العالمین تمام جہانوں پر۔ واتقوا ڈرو، یومن اس دن سے ڈرو کہ لا تجزی نفس عن نفس شیئا، نہیں فائدہ دے گا کوئی نفس کسی نفس کو، شیئن کچھ بھی، لا تجزی نہیں کفایت کرے گا، ایک ترجمہ، نفس کوئی نفس کسی نفس سے، شیئن کچھ بھی، کوئی نفس کسی نفس کو کوئی فائدہ نہیں دے گا، اس دن سے ڈرو۔ ولا یقبل منہا عدل اور نہیں قبول کیا جائے گا اس دن کوئی بدلہ۔ ولا تنفعها شفاعت نہیں فائدہ دے گی ہاں اس دن شفاعت کوئی کسی قسم کی شفاعت، ولا هم ينصرون اور نہ ہی وہ مدد کیے جائیں گے۔ وَإِذْ اور جب، میرے چہرے پہ نہ دیکھا کرو، اوپر کے قرآن مجید پر دیکھا کرو جب ترجمہ ہو رہا ہو۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ ابراہیم اور جب آزمائش کی ابراہیم علیہ السلام کی، ربہ اس کے رب نے، بکلمات چند کلمات کے ساتھ، فَأَتَمَّهُنَّ تو حضرت ابراہیم نے ان کلمات کو پورا کر دیا۔ قال کا انی جاعلک للناس اماما بے شک میں بنانے والا ہوں آپ کے لیے، لوگوں کے لیے امام۔ قال کہا ومن ذریت میری اولاد، قال کہا لا ینال نہیں پہنچے گا، عہدی میرا عہد میرا وعدہ، الظالمین اور ظالموں کو نہیں پہنچے گا۔ وَإِذْ اور جب، جعلنا ہم نے بنایا، مثابتاً وَإِذْ اور جب، جعلنا ہم نے بنایا، البیتا گھر کو، بیت اللہ کو، مثابتاً پناہ گاہ لوگوں کے لیے، وَأَمْنًا اور امن کی جگہ، وَاتَّخِذُوا تم بناؤ، من مقام ابراہیم مقام ابراہیم کو بھی، مصلی جائے نماز، نماز پڑھنے کی جگہ۔ وَعَہِدْنَا ہم نے وعدہ کیا، الی ابراہیم ابراہیم علیہ السلام کی طرف، وَإِسماعیل اور اسماعیل علیہ السلام کی طرف، ان طہرا یہ کہ وہ صاف کریں، بیتی میرے گھر کو، للطائفین طواف کرنے والوں کے لیے، والعاکفین اور اعتکاف کرنے والوں کے لیے، والرکع السجود رکوع اور سجدہ کرنے والوں کے لیے۔ وَإِذْ قَالَ ابراہیم اور جب کہا ابراہیم علیہ السلام نے، ربی اے میرے رب، اجعل ھذا بلدا آمنا بنا دے اس شہر کو امن والا، وارزق اہلہ اور دے عطا کر، اہلہ اس کے رہنے والوں کو، من الثمرات پھل، من آمن منہم جو ایمان لائے ان میں سے، باللہ اللہ پر، والیوم الآخری اور آخرت کے دن پر۔ قال کہا ومن کفر جس نے کفر کیا، فأمتعہ ہم اس کو فائدہ دیں گے، قلیلا تھوڑا تھوڑا فائدہ دیں گے، ثم استرہ پھر اس کو مجبور کر دیں گے، لاچار کر دیں گے، الی عذاب النار آگ کے عذاب کی طرف، وبئس المصیر اور بری ہے لوٹنے کی جگہ۔ وَإِذْ اور جب، یرفع بلند کیا ابراہیم نے، القواعد بنیادوں کو، من البیت بیت اللہ کی، و اسماعیل اسماعیل نے بلند کر لیا، پورا کر لیا،
تو پھر دعا کی ربنا اے ہمارے رب تقبل تو قبول فرما منا ہم سے انک بے شک تو انت تو السمیع خوب سننے والا العلیم اور خوب جاننے والا ہے۔ ربنا اے ہمارے رب وجعلنا ہم کو بنا دے مسلمین لکا اپنے لیے فرما بردار ومن ذریتنا اور ہماری اولاد کو بھی امتن ایک امت مسلمۃ لکا جو فرما بردار ہو تیرے لیے وارنا اور ہم کو دکھا مناسکنا مناسک دکھا مناسک سے مراد حج والی جو چیزیں ہیں اللہ کے گھر کی خاص چیزیں ہیں وتوب علینا اور توبہ قبول کر حج کے مناسک ہمیں دکھا حج کی چیزیں اور ہماری توبہ قبول فرما انک انت التواب الرحیم بے شک تو بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا نہایت رحم والا ہے۔ ربنا ہمارے رب وبعث فیہم اور بھیج ان میں رسولا ایک رسول منہم ہو بھی انہی میں سے یتلو علیہم آیاتی کا جو تلاوت کرے ان پر تیری آیتیں ویعلمہم الکتاب اور وہ سکھائے ان کو کتاب حکمت حکمت سے مراد حدیث ویزکیہم اور ان کو پاک کرے انکا تو انت تو العزیز غالب ہے الحکیم حکمت والا ہے تو غالب ہے اور حکمت والا ہے۔ اب آگے اس کا دوبارہ اس کی تفسیر سماعت فرمائے آیت نمبر 122 یہ اللہ رب العزت نے دوبارہ پھر بنی اسرائیلیوں پر جو اللہ نے انعام کیے ہیں ان کو یاد کروایا کیا بنی اسرائیلیوں یاد کرو کہ میں نے تم پر نعمتیں کی اور میں نے تم کو تمام جہانوں پر فضیلت دی۔ یہ اللہ تعالیٰ نے نعمتوں کو بار بار کیوں یاد کروایا؟ تاکہ بندہ کسی کو جب کوئی اپنی چیز آج دنیا میں بھی ایسے ہوتا ہے ہم کسی کو اپنی چیز یاد کرواتے ہیں پھر بعد لوگ کسی کے احسان کی وجہ سے اس کے ساتھ نیکی اور اچھا سلوک کرتے ہیں اور اللہ کا بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے نمبر پر جو اللہ کا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان پیدا کیا ہمیں اور پھر آگے احسان ہے بنی اسرائیلیوں کے لیے اللہ کا احسان یہ تھا کہ اللہ نے ان کو بنی اسرائیلیوں میں پیدا کیا اور ہمارا احسان یہ ہے کہ ہم آخری نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا ہوئے اور احسان یاد کروا کے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وَاتَّقُوا ڈرو اس دن سے کہ کوئی نفس کسی نفس کے کچھ بھی فائدہ نہیں آئے گا اور اس دن کوئی کسی قسم کا بدلہ اور نہ شفاعت ہوگی اور نہ وہ مدد کیے جائیں گے۔ جو ظالم بندہ ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح بخاری میں جیسی حدیث ہے آقا علیہ السلام نے بیٹی فاطمہ سے کہا تھا اے میری بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجھ سے اب جو دنیا میں لینا لے لو لیکن میں کچھ مقامات ایسے ہیں میں تیرے کام نہیں آ سکتا۔ اسی طرح اپنی پھوپھی سے کہا پھوپھی جو لینا لے لو لا اغنی عنکم من اللہ شیئا قیامت کے دن کچھ ایسے مقامات ہیں آخرت میں تیرے کام نہیں۔ رشتہ داروں کے نام لیے کیا میرے قریش والو اے میرے خاندان ابو بنی ہاشم والو اے میری پھوپھی اے میرے چاچاؤ اے میرے تایو جو تمہیں دنیا میں چاہیے اچھے کا بدلہ اچھا چاہیے آج دنیا میں لے لو آخرت میں تمہارے کام نہیں آ سکتا۔ تو اس دن کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا۔ آج کل تو بیلی کام چل جاتا ہے نا اس دن نہیں چلے گا کام اس دن صرف انسان کے اعمال ہیں اور شفاعت بھی کام نہیں آئے گی صرف وہی شفاعت کام آئے گی من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ ہر بندہ سفارش نہیں کر سکتا سفارش ہر بندہ بھی نہیں کر سکتا اور ہر بندے کی ہر بندہ سفارش نہیں۔ اب دنیا میں بھی ایسے دیکھو کیا میں ہر بندے کی سفارش مان لوں گا؟ نہیں۔ ہمارا دنیا میں ایک حساب ہے کہ ہم دنیا تو اللہ تعالیٰ ان چیزوں سے بری ہے اور اللہ تعالیٰ نے خود اجازت دینی ہے کہ فلاں بندہ شفاعت کر سکتا ہے سفارش کر سکتا ہے اور فلاں کے بارے میں کر سکتا ہے اور قیامت کے دن کوئی مدد نہیں ہوگی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کے احوال کو صحیح بخاری میں بیان کیا نا کہ کوئی لوگ پورا جسم ہی ان کا پسینے میں ہوگا
کوئی کیسے ہوں گے؟ اور سیدہ عائشہ نے کہا رضی اللہ، یا رسول اللہ، آپ نے کہا بھی ننگے ہوں گے، ہم ایک دوسرے کو دیکھیں گے نہیں؟ کہا اتنی زیادہ انسان میں پریشانی ڈالی جائے گی کہ انسان اپنے اندر ہی کھویا ہوا ہوگا، کسی کو دیکھنے کی پرواہ نہیں ہوتی۔ اور کئی دفعہ آپ نے دیکھا ہے کہ آپ کے اوپر اتنی ٹینشن ہوتی ہے، آپ کو پتہ نہیں ہوتا میرے آگے پیچھے کیا پڑا ہوا ہے، انسان سوچتا ہی رہ جاتا ہے کہ آگے پیچھے، یا انسان کسی ایسی سوچ میں چلا جاتا ہے کہ انسان جیسے کہتے ہیں اپنے سے باہر نکل جاتا ہے، اس کو پتہ ہی نہیں چلتا۔ تو یہ قیامت والے دن ایک حساب ہوگا۔ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ، وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ کا معنی ان کی مدد نہیں کی جائے گی۔ یہ نہیں کہ دنیا میں جناب کوئی ظلم ہو رہا ہے، کوئی زیادتی ہو رہی ہے، ساتھ بدماش لوگ اپنے ساتھیوں کا یعنی کہ ساتھ دے کے ان کی جان چھڑا لیتے ہیں، قیامت والے دن کام نہیں ہوگا۔ آگے جی، وَإِذْ، اور جب، ابتلا ابراہیم ربہ، آزمایا، آزمائش کی ابراہیم علیہ السلام کی اس کے رب نے چند کلمات کے ساتھ، اور ان کو پورا بھی کیا، اور کہا انی، میں بنانے والا ہوں، انی بے شک میں جاعلک بنانے والا ہوں تجھ کو للناس، لوگوں کے لیے امام، قال کہا ومن ذریتی، میری اولاد کو بھی، قال کہا لا ینال عہد الظالمین، نہیں پہنچتا میرا وعدہ ظالموں کو۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو چند کلمات کے ساتھ آزمایا گیا اور ان کو پورا کیا، اس کا مطلب کیا ہے؟ صحیح بخاری کتاب التفسیر اور دیگر حدیث کی کتب اور تفاسیر کی کتب میں یہ بات موجود ہے۔ نمبر 1، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جو کلمات سے مراد، ایک تو یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو باہر نکال دیا، یہ ان پر آزمائش آئی، انہوں نے پورے اترے۔ پھر اس کے بعد سب سے بڑی آزمائش حضرت ابراہیم علیہ السلام پر جو آئی وہ یہ بھی تھی کہ ان کو آگ میں جلا دیا گیا، انہوں نے یہ بھی پوری کی۔ اس کے بعد اس سے بھی بڑی آزمائش کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے بیٹا نہیں دیا تھا، پہلے بیٹا نہیں دیا تھا، 80 سال کے بعد بیٹا ہوا اسماعیل، اور کہا کہ اس کو دور چھوڑ کر آؤ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام مائی ہاجرہ اور حضرت اسماعیل کو لے کر جنگلوں میں چھوڑ گئے۔ اچھا، وہ بچہ تھا، یہ بھی ایک آزمائش، اس کو بھی پورا کیا۔ اس کے بعد اگلی آزمائش، جب کافی دیر کے بعد وہ بچہ جوان ہو گیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا وہ بچہ حضرت اسماعیل علیہ السلام جب جوان ہوئے تو پھر اللہ کا حکم آ گیا۔ کیا حکم آیا؟ فلما بلغ معه السعي قال يا بني اني ارى في المنام اني اذبحك فانظر ماذا ترى قال يا ابت افعل ما تؤمر ستجدني ان شاء الله من الصابرين فلما اسلم وتله للجبين وناديناه ان يا ابراهيم ان قد صدقت الرؤيا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام جوان ہو گئے، اللہ نے پھر حکم فرمایا کہ اس کو اپنے ہاتھ سے ذبح کرو، اور یہ کام بڑا مشکل تھا۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام سے مشورہ کیا، باپ بھی پورا اترا اس امتحان میں۔ بیٹے نے بھی کہا کہ ستجدونی انشاءاللہ من الصابرین، تو مجھے صبر کرنے والا پائے گا۔ میں اسی لیے کہتا ہوں بے صبرا بندہ کامیاب وہ لوگ ہیں جو صبر کر رکھنے والے ہیں، کیونکہ بڑے کی باتیں سننے والا وہی ہوتا ہے، تحمل والا وہی ہوتا ہے جو صبر والا ہوتا ہے، اور بھوک برداشت وہی کر سکتا ہے جو صبر والا ہوتا ہے، اور دین کے دوران تکلیفیں صبر والا بندہ برداشت کر سکتا ہے۔ اور یہ صبر ہی ہے جو جیسے دور سے جو طالب علم مدرسے میں پڑھتے ہیں، ماں کو چھوڑا، بہن کو چھوڑا، گھر کی جناب خوبصورت چیزیں چھوڑی، اور بندہ آتا ہے اور بے صبرا بندہ یہ کام نہیں کرتا۔ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کہا ضرور، تو یہ بھی خواب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا کر دیا؟ پورا کر کے رکھ دیا۔ تو یہ مراد ہے کہ فَأَتَمَّهُنَّ، پر قَالَ کا انی جَاعِلُکَ، بے شک میں بنانے والا ہوں آپ کو للناس اماما، لوگوں کے لیے امام، قَالَ کا وَمِن ذُرِّيَّتِي، میری اولاد میں سے، قَالَ کا لا ینال، نہیں پہنچے گا عہدی، میرا ظالموں کو نہیں پہنچے گا۔ ہاں تیری اولاد حضرت ابراہیم علیہ السلام کے آگے کئی جو نہیں مانتے تھے، کہا یہ ظالموں کو عہد نہیں پہنچتا، یہ جو دعا کر دی ہے نا کہ میری اولاد میں سے کسی کو نبی بنا دے، کسی ظالم کو یہ دعا نہیں پہنچے گی، کسی اللہ والے کو پہنچے گی۔ وہی دور جب جعلنا، ہم نے بنایا البیتا، بیت اللہ کو، مصابتاً
ٹکانا لوگوں کے لیے اور امن کی جگہ، واتخذوا اور تم بناؤ مقام ابراہیم کو جائے نماز، اور ہم نے وعدہ کیا ابراہیم اور اسماعیل کے لیے، عہد لیا ہم نے کہ دونوں پاک کریں میرے گھر کو، للطائفین طواف کرنے والوں کے لیے اور اعتکاف کرنے والوں کے لیے، رکوع اور سجدہ کرنے والوں کے لیے۔ اور بھائی جب بھی کوئی کام مکمل ہوتا ہے نا، جب انسان کو نیکی کا کام کرتا ہے اس وقت دعا بڑی قبول ہوتی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے گھر بیت اللہ کے لیے نہیں بلکہ پورے مکے کے لیے دعا کی، مکے کے لیے دعا کی اللہ اس کو امن والا بنا دے، بنا کے نہیں امن والا، اور مقام ابراہیم اس کو جائے نماز بنا دے، بن گیا۔ اور پھر اللہ نے بھی وعدہ لیا کہ تم دونوں میرے ساتھ وعدہ کرو کہ آپ نے یہ نبیوں کی ڈیوٹی لگا دی ہے کہ اب اللہ کا گھر بیت اللہ تو تعمیر ہو گیا، مسجد تعمیر ہو گئی، اس کو صاف بھی رکھو۔ صفائی کی ڈیوٹی کس کی لگ گئی ہے؟ دو نبیوں کی، حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام، دو نبیوں کی ڈیوٹی لگا دی اللہ تعالیٰ نے، اور دعا بھی اللہ نے قبول کر لی۔ آج اور وَإِذْ قَالَ ابراہیم، اور جب کہا ابراہیم نے ربی امر رب اجعل ھذا بلدا آمنا، بنا دے اس شہر کو امن والا۔ بتاؤ آج بیت اللہ اللہ کا گھر اور مکہ امن والا ہے کہ نہیں؟ امن والا ہے۔ وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ، اور اس کو عطا کر دے پھل، من اس کو آمن منہم جو ایمان لائے ان میں سے باللہ اللہ پر والیوم الآخر آخرت کے دن پر، قال کا من کفر جس نے کفر کیا ہم اس کو فائدہ دیں گے تھوڑا، ثم اسرہ الی عذاب النار، پھر ہم اس کو مجبور کر دیں گے جہنم کی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا اللہ اس گھر کو امن والا بنا دے، یہاں امام بھی ہونا چاہیے۔ اللہ نے اس گھر کو امن والا بنا دیا، امام حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عطا فرمایا۔ اور علامہ احسان علی ظہیر شہید رحمۃ اللہ علیہ یہ بات کیا کرتے تھے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں، مکہ بھی حرم ہے مدینہ بھی حرم ہے، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں گئے تو ہاتھ اٹھا کے دعا کی، اللہ میرے باپ ابراہیم علیہ السلام نے تجھ سے مکے کے لیے دعا کی تھی اور میں محمد تجھ سے مدینے کے لیے دعا کر رہا ہوں۔ تو جیسے مکہ حرم ہے مدینہ بھی، جیسے مکہ میں اللہ تعالیٰ کی برکتیں رحمتوں کا نزول ہے اور ہر چیز کی یعنی کہ وہاں فراوانی ہے، اسی طرح مدینہ میں بھی ہے۔ مکہ میں دعا حضرت ابراہیم نے کی تھی، مدینے کے لیے دعا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی تھی۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ، اب دونوں باپ بیٹے نے اللہ کا گھر بیت اللہ تعمیر کر لیا۔ ربنا، تو پھر دعا کی، ربنا ہمارے رب تقبل منا، قبول کر لے ہم سے، انک بے شک تو انت تو السمیع خوب سننے والا علیم خوب۔ میرا یہاں استدلال یہ ہے جب بھی کوئی نیکی کا کام مکمل ہو نا دعا کیا کرو، اللہ تعالیٰ بڑا خوش ہوتے ہیں اس وقت۔ نیکی کا کام جب بھی مکمل ہو تو دعا کیا کرو، اللہ بڑا خوش ہوتے ہیں، اتنا زیادہ خوش ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ دعا کو قبول کرتے ہیں۔ اور بھائی ہم ان چیزوں کو نہیں مانتے دوسرے، اور یار یہ تو قرآن ہے یا نیکی کا کام ہے، یہ قدوری میں کیا ہے صاحب گند پلا لکھا ہوا، اکثر قرآن و حدیث کی مخالفت میں باتیں لکھی ہوئی ہیں، اللہ ماشاء اللہ صحیح باتیں ہیں۔ اور انہوں نے قدوری کی فضیلت میں پتہ کیا لکھا ہے کہ جناب کو بندہ قدوری مکمل کر لے نا جی، اس کے بعد اس پتہ نہیں کتنے حجوں کا ثواب ہے، جو دعا مانگے گا قبول ہوگی، جو نیت کرے گا قبول ہوگی۔ ایسے ایسے عقیدے ان لوگوں اور ایسی کتابوں پر جن کا کوئی قرآن و حدیث کے ساتھ بہت مشکل سے کوئی تعلق نہیں بنتا۔ ربنا امر رب وجعلنا، ہم کو بنا دے مسلمین لک، اپنے لیے فرما بردار بنا دے۔ اصل میں یہ چیز ہے، فرما برداری ہے۔ ومن ذریاتنا، ہماری اولاد کو بھی امتن، ایسی امت کے مسلمت اللہ کا تیرے لیے فرما بردار ہوں، اور وارینا، ہم کو دکھا مناسکنا، حج کے مناسک، وتب علینا، اور توبہ قبول فرما ہماری، انک بے شک تو انت تو التواب، خوب توبہ قبول کرنے والا، الرحیم، اور نہایت رحم والا۔ ربنا امر رب وبعث، تو بیچ فیم ان میں رسولاً، ایک رسول منہم، ان میں سے۔ کیا مطلب ہے؟ اب انہی میں سے ایک رسول بھیج، یعنی کہ ان کی جنس میں سے ہو، ان کی نسل میں سے ہو، یتلو علیہم آیاتک، وہ تلاوت کرے ان پر تیری آیات، ویعلمہم الکتاب والحکمہ، اور سکھائے ان کو کتاب اور حکمت، ویزکیہم، ان کو پاک کرے، انک تو انت تو العزیز، غالب ہے، الحکیم، حکمت والا، تو غالب ہے اور حکمت والا ہے۔
تو یہ اللہ کے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعا کی تو اللہ نے کیا کر لی؟ قبول کر لی۔ اور ایک مسئلہ یہ بھی ثابت ہوا کیوں نہیں میں سے بھیج، کیا مطلب وہاں کے رہنے والے فرشتے تھے؟ انسان تھے، انسانوں میں سے نبی۔ وہاں کے رہنے والے جن بھی نہیں تھے اور انسان تھے، انسانوں میں سے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی بن کر آئے ہیں۔ تو آج بھی جب بھی یہ دعا والی عبادت، دعا ایک عبادت ہے اور دعا کیجئے، اور اللہ تعالیٰ جو دعا نہیں کرتا اللہ اس سے ناراض ہوتے ہیں۔ دعائیں کیا کرو جتنی زیادہ ہو سکیں، قیامت کا دن ہوگا نہیں قبول، آپ دنیا میں نہیں پوری ہوتی ٹینشن نہ لیا کرو، قیامت کا دن ہوگا یہ پہاڑ بن کے آ جائیں گے۔ دنیا کی لذتیں جس کو نہیں ملتی اللہ آخرت میں اس کو دے گا۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔